25,000 زبانیں حضور کا ذکر کرتی تھی صحابہ کی شکل میں. آج پوری دنیا میں کوئی محلہ ایسا نہیں ہے جہاں پر ذکر مصطفیٰ نہ ہو. حضور کی پوری زندگی دیکھ لو تو پکار اٹھو گے. وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں. یہی پھول خار سے دور ہے, یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. میں نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زبان نہیں. وہ سکن ہے جس میں سکن نہ ہو, وہ بیاں ہے جس کا بیاں نہیں. تو کرو تیرے نام پہ جا فدا, لبسے جا دو جہاں فدا. تو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں. قبلہ دی مدد کعبہ ایمان مدد, انتظار کرم تست من عینی را. اے خدا جو خدا بینو خدا دا مدد. بگردہ بے بلا افتاد کشتی, ضعیفانو شکستہ را تو پشتی. بحق کے خواجہ عثمان ہارون, مدد کن مدد کن مدد کن یا معین الدین چشتی. منبر پر جلوگر شہزادہ فاتح بالگرام مخدوم گرامی قدر حضرت علامہ پیر سید انس میاں صاحب قبلہ قادری مدظل کا وسلم. صبح طیبہ میں ہوئی بٹا ہے باڑا نور کا, صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا. باغ طیبہ میں سہانا پھول پھولا نور کا, مست بو ہے بلبلے پڑتی ہے کلمہ نور کا. میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا, میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا. نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا. آئی بدعت چھائی ظلمت رنگ بدلا نور کا, ماہ سنت مہر طلعت دے لے بدلا نور کا. یہ جو مہر و ماہ پر اطلاق آتا نور کا, بھیک تیرے نام کی ہے استعارہ نور کا. چاند چھپ جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں, کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا. کاف کے سو ہاں دہن یا ابرو آنکھیں عین صاد, کاف ہاں یا عین صاد ان کا ہے چہرہ نور کا. اور نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا, ہو مبارک تم کو ذوالنورین جوڑا نور کا. نور بنت نور زوج نور ام نور نور, نور بنت نور زوج نور ام نور نور. نور مطلق کی کنیز اللہ لما نور کا, ایک سینے تک مشابہ ایک وہاں سے پاؤں تک, حسن سبتین ان کے جاموں میں ہے نیما نور کا. تو تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. اے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے, ہو گئی میری غزل بڑھ کر قصیدہ نور کا. آج کی یہ محفل چھپرا مئو کی سرزمین پر میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے منعقد ہے. مجھ سے پیشتر آپ کے بڑے بڑے علماء مقررین اور دانشوروں نے خطاب کر لیا ہے, اور حضور بادشاہ اسلام کی بھی نصیحتیں آپ سن چکے ہیں. اگر اس تناظر میں بات کروں تو یہ کہہ سکتا ہوں کہ خانقاہیں بھی بول چکی اور درسگاہیں بھی بول چکی, اور اب ایک طالب علم کی باری ہے. سر شام سے آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, گرمی شباب پر ہے, پھر بھی آپ کے جذبے کو سلام ہے کہ آپ سب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. مخدوم گرامی میاں صاحب نے حکم فرمایا کہ تجھے 1.5 گھنٹہ بولنا ہے, لیکن رات کے 2 بجے اب 1.5 منٹ بولنا بھی مشکل ہے. لیکن چونکہ آپ شوق کے ساتھ بیٹھے ہیں تو تھوڑی دیر کچھ معروضات پیش کرنے کا شرف حاصل کرنا چاہتا ہوں. یاد رکھیے حضور علیہ السلام کی میلاد کا موسم آ چکا ہے. 1499 میلاد کا جشن اس سال ہم منائیں گے سبحان اللہ. اور انشاءاللہ آئندہ سال جو جشن میلاد ہوگا وہ 1500 سالہ میلاد النبی کا جشن ہوگا. چونکہ محفل میلاد کی ہے اور میری عادت ہے کہ جو عنوان ہوتا ہے میں کوشش کرتا ہوں کہ اپنے تئیں ایک طالب علم ہونے کی حیثیت سے میں اسی پر گفتگو کروں. اس لیے میں نے اسی مناسبت سے ایک مشہور و معروف سورہ مبارکہ کی تلاوت کی ہے, جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے
اپنے محبوب کے گستاخوں کو جواب عطا فرما۔ یاد رکھیے جب بھی حضور علیہ السلام کی شان میں بے ادبی کی جائے تو جواب دینا یہ سنت الہیہ ہے، اللہ کی سنت ہے۔ مکہ المکرمہ میں کچھ ناہنجاروں نے باتیں کرنی شروع کی، بات یہ کی کہ محمد کو اس کے رب نے چھوڑ دیا، محمد کو اس کے رب نے چھوڑ دیا۔ کچھ لوگ جو دوسروں کا خیال کرتے ہوئے اپنی عزت کا خیال کرتے باتیں کرتے تھے، وہ تو یہ کہتے تھے کہ محمد کو اس کے رب نے چھوڑ دیا، لیکن کچھ بدبخت تو یہ تک کہتے تھے کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، محمد کو اس کے شیطان نے چھوڑ دیا، معاذ اللہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل تک یہ بات پہنچی تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صدمہ ہوا۔ آقا کریم اس لیے کہ کچھ دنوں کے لیے وحی کا نزول رک گیا تھا، کچھ دنوں کے لیے وحی کا نزول رک گیا تھا، اور وحی کے نزول کے رکنے میں بہت سی حکمتیں تھی، اس کا ذکر یہاں نہیں ہو سکتا ورنہ آگے کا عنوان رہ جائے گا۔ بہت سی حکمتیں تھی، وحی کا نزول کیوں رکا، اسباب بھی مختلف تھے، لیکن نزول وحی رکنا تھا، وحی کا نزول رکنا تھا کہ بدبختوں نے کہا کہ محمد کو اس کے رب نے چھوڑ دیا۔ حضور علیہ السلام کی نگاہیں آسمان کی طرف اٹھی اور دل میں صرف خیال آیا، کیا واقعی میرے رب نے مجھے چھوڑ دیا؟ صرف خیال آیا دل میں کہ کیا واقعی میرے رب نے مجھے چھوڑ دیا؟ تب قدرت کی طرف سے حضرت جبریل وحی لے کر کے آئے اور ان الفاظ میں وحی لے کر آئے، وَالضُّحَىٰ، میرے محبوب تیرے چمکتے چہرے کی قسم، وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَا، تیری زلفوں کی قسم، مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ، انہی الفاظ کے ساتھ کہ تیرے رب نے تجھے ہرگز نہ چھوڑا۔ توجہ تو فرمائے، قسم اٹھائی جا رہی ہے، تیرے چہرے کی قسم، تیری زلفوں کی قسم، تیرے رب نے تجھے ہرگز نہیں چھوڑا۔ ارے وہ تجھے کیوں چھوڑے گا؟ اس لیے کہ فرمایا اللہ اکبر، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، تو چھوڑنے والی ہستی ہے ہی نہیں، آپ کی ہر آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے بہتر ہے۔ جیسے جیسے زمانہ گزرتا جائے گا تمہاری شان میں جو ہے اضافہ کیا جائے گا، تمہاری عظمت کی شان کے اندر اضافہ ہوتا رہے گا، تمہارا ذکر بلند کیا جاتا رہے گا۔ اسی لیے تو دیکھو، ارے کل 1,25,000 زبانیں حضور کا ذکر کرتی تھی صحابہ کی شکل میں، آج پوری دنیا میں کوئی محلہ ایسا نہیں ہے جہاں پر ذکر مصطفیٰ چاہے اذان کی شکل میں ہو، چاہے نماز کی شکل میں ہو، چاہے کلمے کی شکل میں ہو، حضور کا ذکر ہو رہا ہے۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اور پھر فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ہم تجھے کیسے چھوڑیں گے؟ اس لیے کہ سب ہماری رضا چاہتے ہیں اور ہم تیری رضا چاہتے ہیں۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ان قریب آپ کا رب آپ کو اتنا عطا کرے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ اسی کو میرے امام کہتے ہیں، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد، اللہ اکبر۔ اور اس کے بعد پھر وہ پورا مضمون آتا ہے جس میں حضور کے معصوم بچپنے کو بیان کیا گیا ہے، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ، اور جب ہم نے تمہیں یتیم پایا۔ اب توجہ فرمائے، حضور کی شان اللہ بیان کر رہا ہے، اے محبوب ہم نے جب تمہیں یتیم پایا تو اپنی آگوش غیرت میں جگہ عطا کی۔ یتیموں کو چھوڑا جاتا ہے، توجہ فرمائے، یتیموں کو چھوڑا جاتا ہے، لیکن اے آمنہ کے در یتیم، تو ایسا یتیم ہے کہ جب ہم نے تجھے یتیم پایا او در یتیم، تو اپنی آگوش رحمت میں جگہ عطا فرمائی۔ اللہ اکبر۔ اندازہ کریں، لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کیا ہے؟ ہم نے کہا ایک بات آپ سے کہیں، جس کا بچپن قرآن بیان، پہلی بات تو یتیم کی تعریف ہی یہ ہے، جب تک انسان بالغ نہیں ہوتا تبھی تک وہ یتیم کہلاتا ہے اصطلاح شریعت کے اندر، اور جب وہ بالغ ہو جاتا ہے
پھر اس کو یتیم اصطلاح شرع میں نہیں کہا جا سکتا. تو حضور علیہ السلام کی جو شان یتیمی قرآن بیان کر رہا ہے تو اس کا مطلب وہ حضور کا بچپن بیان کر رہا ہے. جس کا بچپن اتنا بے مثال ہو, توجہ ہے آپ کی, جس کا بچپن اتنا بے مثال ہو کہ قرآن اس کو بیان کرے, اس کی جوانی کتنی بے مثال ہوگی, پھر اس کی دعوت و تبلیغ کی زندگی کتنی بے مثال ہوگی, پھر اس کا معراج پہ آنا جانا کتنا بے مثال ہوگا. دنیا میں کوئی انسان ایسا نہیں ہے. اگر حضور کی میلاد سننے آئے تو میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں, دنیا میں کوئی انسان ایسا نہیں ہے کہ جس کی پوری زندگی آدمی کھول کے بیان کرے. آپ جس کی بھی زندگی کھول کے بیان کرو گے تو زندگی کیا کھلے گی, پول کھل جائے گی. کوئی بھی مثال کے طور پہ اگر کوئی بہت بڑا مقرر بھی ہو, بہت بڑا پیر بھی ہو, بہت بڑا شیخ الحدیث بھی ہو, بہت بڑا عالم بھی ہو, شاعر بھی ہو, خطیب بھی ہو, آپ کہیں گے اس کی پوری زندگی پڑھو تو پوری زندگی میں تو بچپن پہلے آتا ہے, لیکن بچپن آپ نہیں پڑھ سکیں گے, اس لیے کہ جو آج مقرر بنا ہے وہ بچپن میں شرارت بھی تو کرتا تھا. تو اس کی بچپن کی شرارتیں کون بیان کرے گا؟ تو لوگ ہنسیں گے نا. بلکہ بچپن کا حال یہ تھا کہ استاد اگر 4 ڈنڈے زیادہ مارتے مدرسے میں تو اس کی سائیکل کی وال کلی کھول لی جاتی تھی. یہ بھی تو بچپنا ہے, اور وہ بڑے بڑے لوگوں کا ہے. وہ بڑے بڑے لوگ, استاد کا ٹائر پنچر کر دیا جاتا تھا اس کی گاڑی کا, صرف اس نے ڈانٹ دیا. تو یہ بڑے بڑے لوگوں کا بچپنا ہے. کسی کی زندگی میں سائیکل چوری کا الزام ہے, کسی کی زندگی میں کتوں کو دوڑانے کا الزام ہے, کسی کی زندگی میں کسی دوست کی قلم چرانے کا الزام ہے, کسی کے زندگی میں بچپنے میں کسی کے ٹفن کھا جانے کا الزام ہے. مگر کائنات میں ایک ہستی ایسی بھی ہے جس کی زندگی کا ہر پہلو جس طرح چاہو بیان کرو, آپ کو کبھی عیب نہیں ملے گا. اللہ اکبر. بلکہ ماں کے پیٹ میں آنے سے لے کر کے جھولے میں کھیلنے تک, اور جھولے میں کھیلنے سے لے کر جنگل جانے تک, اور جنگل جانے سے لے کر حلیمہ کی بکریوں پہ شفقت کرنے تک, اور حلیمہ کی بکریوں کے پیچھے چلنے سے لے کر جبریل کی آگے آگے جانے تک حضور کی پوری زندگی دیکھ لو تو پکار اٹھو گے. وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں, یہی پھول خار سے دور ہے, یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. میں نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زبان نہیں. وہ سکن ہے جس میں سکن نہ ہو, وہ بیاں ہے جس کا بیاں نہیں. تو کرو تیرے نام پہ جا فدا, لبس ایک جا دو جہاں فدا, دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں. اگر آپ اس کو بطور ثبوت سننا چاہتے ہیں تو میں چند روایتیں پڑھتا ہوں. بہت دیر تک آپ کو امتحان میں نہیں رکھنا, اس لیے کہ آپ بھی گرمی میں ہیں, ہمارے علماء بھی گرمی میں بیٹھے ہوئے ہیں. دیکھیے حضور کی زندگی کیا ہے. ایک بات آپ کو بتاؤں, ایک دن سیدنا عباس ابن عبد المطلب حضور کے چچا جان نے کہا یا رسول اللہ, جب وہ ایمان لے آئے عرض کیا یا رسول اللہ ایک حیرت انگیز میں بات آپ کو بتاؤں. آقا نے فرمایا کیا؟ تو عرض کیا آقا دراصل بات یہ ہے کہ میں نے ایک دن دیکھا کہ آپ جھولے میں لیٹے ہوئے تھے. یہ حضور کے گھر والے ہیں جو حضور کا بچپن بیان کر رہے ہیں. سنیو, اللہ نے ہمیں کیسا نبی عطا کیا ہے, کیسا رسول عطا کیا ہے جس کی شان اس کے گھر والے خود بیان کریں. اللہ اکبر. سیدنا عباس ابن عبد المطلب کہتے ہیں یا رسول اللہ میں نے بچپن میں آپ کو دیکھا, آپ جھولے میں تھے, اور جب آپ جھولے میں تھے تو جھولا ہل رہا تھا, جھولا ہل رہا تھا. آپ نے انگلی اوپر اٹھا رکھی تھی, آپ کی انگلی کے اشارے پر چاند کبھی ادھر ہوتا, کبھی ادھر ہوتا, کبھی ادھر ہوتا, یعنی جدھر جدھر انگلی اشارہ کرتی چاند ادھر ہوتا. میرے امام کہتے ہیں چاند جھک جاتا جدھر, انگلی اٹھاتے مہد میں کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا. اللہ اکبر. آقا نے فرمایا میرے چچا تم نے تو انگلی کے اشارے پر چاند کو جھکتے دیکھا ہے, میں اس سے حیرت انگیز بات تمہیں بتاؤں چچا, اس سے بڑی بات بتاؤں. حضرت عباس نے کہا کیا؟ آپ نے ارشاد فرمایا چچا آپ نے انگلی کے اشارے پر چاند کو دائیں بائیں ہوتے دیکھا
ہے لیکن خدا کی عزت کی قسم جب میں اپنی ماں کے پیٹ میں تھا تو لوح محفوظ پر جو چلنے والا قلم تھا اس کی آواز کو بھی میں سنا کرتا تھا. ماں کے شکم سے ماں کے پیٹ سے میں لوح محفوظ پر چلنے والے قلم کی آواز کو سنا کرتا تھا. یہ اپنے نبی کی شان ہے. حضور کا معصوم بچپنے کی جھلکیاں کیا ہیں. اللہ اکبر. ایک